اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورۃ الفیل، یہ بادشاہ تھا ابرہہ، اس بادشاہ کے پاس بہت بڑی ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو یہ سورت اس پر اتری ہے۔ وہ اپنے ہاتھیوں والا جو تھا نا، ہاتھیوں کی فوج رکھتا تھا اور ان ہاتھیوں والی فوج پہ بڑا گمان کرتا تھا اور کہتا تھا میں تہس نہس کر دوں گا، اور اس تہس نہس کرنے کے تکبر کے اندر وہ خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے آ گیا۔ اس نے کہا میں نے خانہ کعبہ کو گرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دی، اور اس پر یہ سورۃ الفیل اتری ہوئی ہے، اور یہ اتری بھی عربوں کے اندر ہے۔ آج عرب جو بزدل ہوئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کون کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے۔ جب یہ قرآن کی آیتیں اتر گئی، صورتیں اتر گئیں، تو اب بھی بزدلی ہے، اب بھی ڈر ہے کسی چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دینا ہے۔ آج مسلمانوں کو کفار ڈراتے ہیں اور مسلمان ڈر جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہوتا یا کسی سے سنا ہوتا، اور سننے پڑھنے میں ان کے اندر وہ کچھ طاقت آئی ہوتی کہ یار ہمارا رب تو ہماری اتنی مدد کرتا ہے۔ جنگوں میں مدد کی، سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مدد کی، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت کی شکل میں عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا۔ ان کا داؤ تھا کہ ہم ہاتھیوں کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ خانہ کعبہ گرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اس کو تباہی میں ڈال دیا۔ ان کا تو بڑا اپنے آپ پہ مان تھا اس بات کا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو تباہی میں ڈالا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں جماعتیں بھیج دیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس وقت ابابیل کو بھیجا، وہ اتنا سا چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھیجا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان پر کینکریاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور جب پتھر مارتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی، یعنی اس کو بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو بھوسے کی طرح، توڑی نہیں ہوتی جیسے توڑی بنا دیا۔ ہاتھی تھا، ہاتھی، اس کے اوپر جب وہ ابابیل بھیجی تو ابابیل کے پنجوں کے اندر کینکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ پھینکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے اندر اتنی طاقت دیتا تھا کہ وہ جب ہاتھی کو لگتی تھی تو ہاتھی ایسے ہو جاتا تھا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہے جی، بھوس بن جاتے تھے، وہ سارے بھوسا بن جاتے تھے۔ اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مسلمان اپنے رب کی باتوں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقتیں عطا فرما دیتا ہے، جیسے جنگ بدر میں عطا فرما دی ہے۔ ہاں جی، خانہ کعبہ پہ ان کو آج خوف پڑا ہے کہ خانہ کعبہ پہ کوئی آ کر قبضہ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟
اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے بتا رہا ہے کہ میں نے اس بادشاہ کو کے ساتھ کیا کیا ہے جی، جو ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا تھا، ان کو ختم کر دیا ہے۔ اور جنگ بدر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑ رہے تھے تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹہنی ٹوٹ گئی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے کھجور کی ٹہنی پکڑ کے اس کو پکڑا دی۔ جب کھجور کی ٹہنی پکڑائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کیا، وہ تلوار بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے کھجور کی ٹہنی پکڑاتے ہیں، وہ تلوار مانگتا ہے، صحابی پکڑ لیتا ہے، آگے سے باتیں نہیں کرتا۔ آج لوگوں کو دین اسلام کی بات پر بحث آتی ہے، داڑھی کیوں رکھنی ہے جی، ماما شریف کیوں باندھنا ہے جی، سفید کپڑے کیوں پہننے ہیں جی، مسواک کیوں کرنی ہے جی۔ وہ صحابہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے کھجور کی ٹہنی پکڑا دی، اور اس نے یہ نہیں کہا یہ کھجور کی ٹہنی پکڑا رہے ہیں، نہیں، پکڑ لی۔ جب پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تلوار بنا دی۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمارا رب ہماری مدد اس طرح بھی کرتا ہے۔ تو یہ مددیں آج بھی موجود ہیں، لیکن کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیسے کھڑا ہونا پڑے گا؟ اس قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی کہے کہ بھائی کے ساتھ منافقت نہیں کرنی چاہیے، دوست کہے کہ دوستوں کے ساتھ منافقت نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، خاندان کے اندر ہمارا سلوک وہ نہیں سلوک۔ غریب جو ہے اس کا غریب ہونا آج بے عزتی بن گیا ہے، یعنی وہ اس کو بے عزت سمجھا جاتا ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو بے عزت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے اپنے پاس سے تقسیمیں رکھی ہوئی ہیں اور مال و زر اکٹھا کیا ہے ہم نے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں۔ نہیں، طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور تب ہوں گے جب اپنے رب کی یہ دیے ہوئے دین اسلام پر چلیں گے، اور اگر کفار ہمیں للکارے گا تو ہم اللہ کا نام لے کے اس کے ساتھ جہاد کریں گے، اس کے ساتھ جنگ کریں گے، ڈریں گے نہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس پر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں آ رہا جیسے آنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھو محمد بن قاسم کہاں سے چلا، ایک بچی نے خط لکھا تھا سندھ سے، تو وہ وہاں سے آ گیا اور اتنی طاقت کے ساتھ آیا کہ دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ اب دریا کے اندر فوجیں تو ڈوب جائیں گی؟ نہیں ڈوبیں گی۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر نہیں ڈوبیں گی، جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر نہیں ڈوبیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر مصر کے گورنر نے عرض کی، حضور یہاں مصر والوں کا یہ طریقہ ہے کہ پانی جب دریا میں خشک ہو جاتا ہے تو یہ ایک عورت کو خوبصورت کپڑے پہنا کے اس کو بڑا بناؤ سنگار کر کے دریا میں پھینکتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک رسم ہے، اس کا کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکا خط لکھا، چھوٹا سا رکا لکھا، اس پہ کچھ لکھ کے دے دیا اور فرمایا جاؤ یہ جا کے دریا میں پھینک دو۔ جب دریا میں جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رکا تھا وہ جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو دوبارہ چالو کر دیا، چلنا شروع ہو گیا۔ اب اس رکے پہ کیا لکھا تھا؟ اس رکے پہ یہ لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، عمر تجھے کہتا ہے، عمر تجھے کہتا ہے تو چل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو پھر ساکت رہ، نہ چل، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چلتا تھا اور رکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھ لیں اپنے ولیوں نیکوں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ایک خط پر دریا کو رواں دواں کر دی۔ اس کا مقصد ہے کہ جب بندہ مسلمان صحیح ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے بندوں کے اندر طاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ طاقتیں پھر جو ہیں وہ طاقتیں اسلام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آج ہم قرآن پاک پڑھتے تو ہیں، یہ سورۃ فیل میں کیا لکھا ہے کہ وہ اتنا سا ہے وہ ابابیل، اور وہ کنکر اٹھاتا ہے، اور وہ ہاتھی اتنا موٹا ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو اتنا، جو کنکر نیچے گرتی ہے ہاتھی ایسے بھوس کی طرح گر جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ ہے۔ جب اللہ کو مانا جائے تو پھر ہاتھیوں سے بھی خوف نہیں آتا۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان کی باتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، اس کے اندر جھوٹ ہے،
اس کے اندر مکر و فریب ہے، اس کے اندر مال و زر اکٹھا کرنے کی طمع ہے، لالچ ہے، اتنا مال ہے لیکن پھر بھی طمع کرتا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے ہر چیز موجود ہے لیکن پھر بھی طمع لالچ کرتا ہے۔ حلال مال کمانا جائز ہے، جتنا چاہے کماؤ، زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، خیرات بھی دو، ٹھیک ہے، نو پرابلم، جتنے مرضی امیر ہو جاؤ، اس کے ساتھ دین پہ بھی لگانا چاہیے۔ لیکن مال اور آ جائے، اللہ کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے، نمازوں کو چھوڑ دیا جائے، لوگوں کی زکاتیں کھانی شروع کر دو، خیرات صدقات کو نہ دو، تو پھر میرے پیارے بھائیو دوستو یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس کمزور ایمان کے ساتھ آپ کفار کے ساتھ کبھی نہیں جھگڑا کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت تھی، تو آپ کے جو کپڑے مبارک تھے اس پہ 8 پیمند لگے ہوئے تھے، اور آپ کا جو تکیہ مبارک تھا وہ اینٹ کا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا، انہوں نے قرآن پڑھ کر عمل کیا تھا۔ آج مسلمان قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ننگے سر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ننگے سر، کہڑی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہڑا کوئی مسئلہ ہے، خیر ہے، نہیں خیر نہیں، یہ خیر جو ہے اس نے ہمیں کمزور کیا ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ فیل ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل سے، ہاتھی والے جو اتنے بڑے لشکر تھے، ان کو جب ختم کر سکتا ہے، تو مسلمان جب قرآن حدیث کو مان کر، اللہ کو مان کر عمل کریں، زندگی کو، اپنی زندگی کو عملی طور پہ لائیں، نام پہ نہیں ہے مسلمان ہوں، عاشق ہوں، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو جب یہ عاشق ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، تو کفار ہمارے دین اسلام پہ جو اس وقت قدغن لگا رہا ہے، جو اس وقت بیت المقدس کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، اس پہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ ایمان ہوگا تو یہ بے حرمتیاں نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیے، ہمیں دین اسلام پہ چلنا چاہیے، اور یہ جو قرآن پاک کی صورت ہوتی ہیں، یہ آیات جو ہوتی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ تم اپنے رب کو مانو۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بیاتک الخیر علی کل شیء قدیر، فرمایا جتنی بھی بلائیاں ہیں وہ میرے پاس ہیں، اس کے پاس ہے سب بلائی، اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ جب اس کو مانتے ہیں تو پھر کافروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ہمیں روٹی، رزق، زندگی، صحت، ہر چیز اللہ دیتا ہے، اور جب ہم کہیں گے کہ نہیں ہمیں کفار دے گا، ہمارے دنیا کے اندر لنکس ہیں، جیسے آج دیکھ لو قرآن پاک کے ساتھ انہوں نے بے حرمتی کی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے، اور کل قیامت میں ان باتوں کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔